اچھا، اب ایک سوال تاریخ کے حوالے سے بھی تھا، اور تفصیل تو سوال میں زیادہ تھی، لیکن کہا کہ چلیں اس کو بھی ایک موضوع بحث، بہت سی چیزیں تاریخی بھی ہوتی ہیں، اور وہ سوال پوچھا گیا تھا زعفر جن سے متعلق۔ البتہ خود شاید وہ ایسے نہیں ہولی، صرف آپ کو دماغ میں کہ ہمارا موضوع تبدیل ہو گیا اور جن کے متعلق کوئی سوال پوچھا گیا۔ البتہ جنوں کے متعلق بھی ہمارا ایک لیکچر کافی عرصے پہلے ہو چکا ہے، جس میں کافی تفصیل اس سلسلے میں بیان ہوئی تھی کہ جن بھی علماء اور مراجع کی تقلید کرتے رہے۔ آیت اللہ شیرازی کے متعلق ملتا ہے، شیرازی کبیر کے متعلق، کہ جن بھی ان کی تقلید میں تھے اور باقاعدہ مسائل فقہ پوچھنے کے لیے ان کے گھر کے تہخانے میں آیا بھی کرتے تھے۔ تو زعفر جن کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ کیا ان کا وجود تھا یا نہیں تھا۔ تو دیکھیں، زعفر جن کے متعلق دونوں طرح کی باتیں، کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ زعفر جن تھے اور آیت اللہ حسین بروجردی کے دور میں ان کا انتقال ہوا، اور آیت اللہ حسین بروجردی نے باقاعدہ ان کی مجلس ترحیم بھی برپا کی تھی زعفر جن۔ جعفر جن لوگ کہتے ہیں، جعفر نہیں ہے، وہ زعفر ہے، زعفر جن بروجردی، جن کی تصویر آپ کے سامنے۔ اور ایران میں بھی بہت سے علماء نے ان کے لیے ختم قرآن کی محافل بھی کرائیں، مجالس بھی، حتیٰ کہ آیت اللہ بہجت کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یا تو زعفر جن کے متعلق یا ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر ملنے پر ایک مجلس ترحیم منعقد کی تھی، جو قوم میں درس خارج کے ایک طالب علم نے باقاعدہ بات بتائی۔ تو بہرحال وہ ثقہ ہیں کہ لیکن یہ کہ سنی سنائی حد تک باتیں کسی جگہ پڑھا تو نہیں ہے میں نے، البتہ کہ قوم کے کیونکہ درس خارج کے قابل اعتبار طالب علم نے بات بتائی، تو کہ انہوں نے آیت اللہ بہجت نے خود ایک مجلس ترحیم ان کے لیے منعقد کی تھی۔ علامہ طباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد تھے استاد علی آقا قاضی۔ استاد علی آقا قاضی وہ تھے جو آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے، آیت اللہ خوئی کے بھی استاد تھے، اور سید ہاشم حداد کے بھی استاد تھے، اور کتنے بڑے بڑے مراجع جو ہیں ان سے علم حاصل کرنے جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ ایک بات بتاتے تھے بڑی اہم، کہ ہر مذہب کے جن ہوتے ہیں، یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے جن بھی ہوتے ہیں، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے جن بھی ہوتے ہیں، لامذہب جن بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی جن ایسا نہیں ہے جو کہ غیر شیعہ ہو، یعنی مسلمان ہونے کے بعد سارے جن شیعہ ہی ہوتے ہیں، کوئی غیر شیعہ جن نہیں ہوتا۔ یہ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے، اور یہ بات بھی کہتے تھے کہ واقع غدیر میں، یہ میدان غدیر ہے کہ جہاں پر من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ میدان غدیر میں زعفر جن جو ہے وہ خود موجود تھے، اور سارا منظر زعفر جن نے امیر المومنین کو امام بنانے کا جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور خود زعفر جن کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا سعفر، سین عین فیرے، سعفر ابن زعفر جن، ان کے گلے میں تو ایک تعویذ بھی تھا جس پہ لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا باقاعدہ ان کے بیٹے کے سینے پر ایک تعویذ تھا۔ اچھا، یہ تو ایک پہلو ہے کہ آیت اللہ بہجت کا آپ نے سنا، آیت اللہ حسین بروجردی کا سنا، آیت اللہ علی آقا قاضی کا سنا، علامہ محمد حسین طباطبائی نے جن کا قول نقل کیا۔ البتہ اس کے برخلاف دوسری بات بھی سن لیجیے، وہ ہے آیت اللہ شہید مرتضی مطہری۔ بہرحال ان کا بھی ایک بڑا نام ہے اس سلسلے میں۔ آیت اللہ مرتضی مطہری نے حماسہ حسینی جو کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، حماسہ حسینی۔ حماسہ حسینی میں فرمایا کہ امام حسین کے اصحاب میں زعفر جن نام کا کوئی صحابی نہیں، اور جو سب کچھ زعفر جن کے متعلق، یہ جملہ ہے آیت اللہ مرتضی مطہری کا، جتنی بھی کہانیاں ہیں یہ سب کی سب ملا واعظ کاشفی، ایک شخص گزرا ہے کہ جس نے کتاب لکھی تھی روضۃ الشہداء، جو مصائب کے سلسلے کی کتاب، روضۃ الشہداء، ملا واعظ کاشفی، یہ سب کی سب کہانی اس شخص نے بیان کی، آیت اللہ مرتضی مطہری نے کہا۔ اور باقاعدہ مرزا حسین نوری جو کتنے بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ پہلا شخص کہ جس نے زعفر جن کی کہانی بیان کی ہے وہ ملا واعظ کاشفی ہے، روضۃ الشہداء میں جس نے بیان کی۔
اور یہ بھی فرمایا کہ یہ رمضان کے دنوں میں یہ شخص جو ہے سنی علاقوں میں جاتا تھا، وہاں تراویح پڑھاتا تھا، اور اس کے علاوہ جو دیگر ایام ہوتے تھے اس میں شیعہ علاقوں میں آ جاتا تھا اور وہاں پر شیعوں کے عقائد کے مطابق بات چیت کیا کرتا تھا. کافی پڑھا لکھا آدمی تھا. شہید مطہری تو ملا باعث کاشفی کو گرگٹ سے تشبیہ دیتے تھے کہ یہ وہاں رنگ اپنی بدلتا تھا، سنی علاقوں میں سنی، شیعہ علاقوں میں شیعہ. اصل میں سبزوار کا رہنے والے یہ شخص تھے، وہاں پر سب کے سب شیعہ تھے، لیکن یہ جب بھی افغانستان ہرات جاتا تھا تو وہ فرماتے ہیں تو وہاں پر جتنے بھی خطبے دیا کرتے تھے یہ سنی اسٹائل میں وہ دیا کرتے تھے. عبد الرحمن جامی جو بہت مشہور ہیں، ان کے بہنوئی بھی تھے جو کہ خود سنی تھے. تو 10ویں صدی ہجری میں ملا واعظ کاشفی کا انتقال ہوا ہے اور ہرات میں ان کی قبر ہے افغانستان میں. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں امام حسین کے کچھ ایسے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے جن کا کہیں تاریخ میں کوئی وجود نہیں ملتا. آیت اللہ مرتضی مطہری فرماتے ہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے ان کی بہت ساری باتیں ملا واعظ کاشفی کی مشکوک ہو گئیں، مشکوک ہیں. اور وہ بھی بات کہی جاتی کہ جعفر جن کی ماں ان کے پاس آئی تھی تو کہا تھا جعفر تم یہاں پر سوئے ہو، جبکہ فرزند زہرا وہاں پر میدان کربلا میں مصیبت میں مبتلا ہے. تو جعفر جن وہ واقعہ ہے کہ فوراً اڑ کر جو ہے وہ وہاں پر پہنچے میدان کربلا میں، اور اس موقع پر پہنچے جب امام حسین حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب وقت شہادت بیٹھے ہوئے تھے. تو جس میں اطہر کے پاس موجود تھے، اس وقت جعفر جن وہاں پر گئے. ویسے تو جنوں کا میدان کربلا میں آنا اور امام کی مدد کے لیے درخواست کرنا پھر امام کا واپس کرنا وہ ثابت ہے، لیکن خود جعفر جن کا الگ سے اس لحاظ سے جو تذکرہ جو آ رہا ہے شہید مطہری اور دیگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ سوائے ملا واعظ کاشفی کی کتاب کے کسی جگہ یہ چیز پائی نہیں جاتی. تو بہرحال حتیٰ کہ جو شیخ عباس قمی گزرے ہیں، کتنے بڑے محدث، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مقتل حسین پہ نفس المحموم کے نام سے، تو اس میں بھی امام حسین کی شہادت پر جنوں کے نوحے کا تذکرہ کیا ہے، ان کے غم اور دکھ کے جذبات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کہیں بھی جعفر جن کا کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں کیا. تو بہرحال اب یہ کیونکہ تاریخی معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے کہ ہم بس کسی تاریخ کے معاملے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی ایک حتمی نظریہ بعض اوقات قائم کرنا بہت مشکل ہے. طرفین کے دونوں طرف کے دلائل ہوتے ہیں. کسی ایک نظریہ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو فوراً آپ کنڈیم کر کے اور جو دوسرا گروپ ہے اس کے خلاف باتیں کرنا تاریخی معاملات کے اندر وہ نہ شروع کر دیں. کوئی ایک نظریہ آپ کو زیادہ پسند آ گیا، دونوں طرف کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی بھی نظریہ اس سلسلے میں قائم نہ کریں. جنوں کا جب آنا وہاں پر ثابت ہے تو اگر جعفر جن بھی آ گئے ہوں تو کون سی قباحت کی بات ہے اس کو مان لینا، اور نہیں بھی ہم مانیں تو بھی ہمارے ایمان پہ کون سا ایسا فرق پڑ رہا ہے، تاریخی ایک بات ہے. لیکن بہرحال یہ کہ آج بھی آپ اخبارات میں بھی پڑھتی ہیں، بہت سے اشتہارات بھی آتے ہیں جعفر جن کے سلسلے میں، مجلس ترہیم وغیرہ اب بھی لوگ جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں.